وہ گناہ جس کو آج کل اس دور میں ہم کچھ سمجھ نہیں رہے، فرمایا کہ مسلمان کی بے عزتی کر دیتے ہیں، مسلمان کو بے عزت کرنا، اور کہتے ہیں کہ اس کی خامیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے نا کیا وہ میرے بھائی نماز پڑھنے چلے، یا میرے بھائی قرآن سورت پڑھ لیا کرو، کوئی اللہ تو وہ بھی کر لیا کرو، تو بہانے کافی مل جاتے ہیں۔ تو اس میں سے بہانہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اب ادھر کیا لکھا فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی خامیاں ڈھونڈتا ہے، وقت نکال کر، ٹائم نکال کر اس کی خامیاں ڈھونڈتا ہے۔ کس کے لیے، کس کی خامیاں ڈھونڈتا ہے؟ مسلمان اپنے بھائی کی خامیاں ڈھونڈتا ہے، اور اس کے بعد میرا بھائی اسے رسوا کرنا چاہتا ہے، رسوا کرتا ہے، اور رسوا کہاں کرتا ہے؟ لوگوں میں ان کو ذلیل کرتا ہے مسلمان بھائی کو۔ اپنے وقت نکال کر اس کی خامیاں ڈھونڈتا ہے، اس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل کرتا ہے۔ دیکھیں اندازہ لگائے، یہ گناہ جس کو ہم کچھ سمجھ نہیں رہے، یہ گناہ چھوٹا موٹا نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا دل دکھانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا کا فرمانے علی شان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے، فرمایا جو اپنے بھائی کے عیبوں پر، گناہوں پر، غلطیوں پر پردہ ڈالے گا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی گناہوں پر بھی پردہ ڈالے گا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی سی تشریح وضاحت کی، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جب سورج سوانیزی پر ہوگا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بغیر حساب و کتاب ہی جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ لیکن اب ہم عادت سے مجبور ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم عیبوں کو کھولتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو، لوگوں کے عیب کیا، اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپائے نہیں جاتے، چپ رہے نہیں جاتا ہم سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیوں؟